رمضان رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آج 26واں روزہ ہے اور عید الفطر قریب ہے، تو عید کے قریب چونکہ لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو آج ہم صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر صدقۃ تجب بالفطر من رمضان۔ صدقہ فطر ایک صدقہ ہے جو رمضان کے اختتام پر مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے فائدے کیا ہیں؟ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفض وطہرۃ للمساکین۔ اس کے فائدے ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ کس لیے؟ تاکہ طہرۃ للصائم عن اللغو والرفض، کہ روزہ دار جو رمضان کے مہینے میں ان سے روزوں کے دوران جو فضول اور لغو باتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے، اور فرمائے وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مسکینوں کے خوراک کے لیے۔ تو صدقہ فطر کے دو بنیادی فائدے ہیں۔ نمبر ایک، انسان مسلمان روزہ دار رمضان کے مہینے میں دوران روزہ ان سے کوئی لغو اور فضول باتیں یا کام ظاہر ہوتے ہیں تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے وہ لغو اور فضول باتیں جو ہے ان کی تطہیر ہو جاتی ہے اور روزہ ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نادار ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، ان کے ساتھ تعاون ہو جائے اور وہ بھی جو ہے عید کے موقع پر جو ہے کھانے پینے سے اور زندگی کے ضروریات سے محروم نہ ہوں۔ تو یہ مین دو فائدے ہیں۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونا ہو، چاندی ہو، نقدی مال ہو یا مال تجارت ہو، ان میں سے ایک ہو، یا ان چاروں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت بنتی ہو تو یہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صدقہ فطر میں مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ پر مال پر ایک سال گزرنا شرط ہے۔ مثال کے طور پر آج 17 اپریل ہے، اس تاریخ کو کسی کے پاس نصاب کے برابر مال آیا تو آئندہ سال 17 اپریل 2024 کو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک سال گزرنے پہ اگر وہ نصاب کے برابر انسان کے پاس مال رہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ رمضان اور عید کے آس پاس اور عید کے دن اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: سونا، چاندی، نقدی
مال اور مال تجارت، لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں جو ہے وہ گھر کی جو ضروریات سے علاوہ، ضروریات اصلیہ سے علاوہ گھر میں جو چیزیں موجود ہیں جیسے برتن ہیں، کمبل ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، یہ بھی نصاب میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں، سونا چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں جو ہے ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں، اگر ان کی قیمت لگا دی جاتی ہے وہ نصاب کے برابر بن جاتے ہیں، تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ یہ چیزیں زکوٰۃ میں نہیں ہیں۔ ضرورت سے زائد چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ اب یہ کس کو دی جائے، صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ تو یہ اس میں جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے اصول اور فروع کو نہ دے، یعنی اصول سے مراد والد والدہ، باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طریقے سے اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ اسی طرح میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کو صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ادا کرنے والا ہے، یہ گھر کا سربراہ جو ہوگا، یہ گھر کے جو نابالغ افراد ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اگر بالغ افراد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، پھر بالغ کی طرف سے جو ہے دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، 4 اجناس ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 وہ کھجور، نمبر 4 کشمش۔ یہ 4 اجناس ہیں جو پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ اجناس ہی ادا کیے جاتے تھے، لیکن اس دور میں عام طور پر ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے، یعنی گندم، جو، کھجور، کشمش، ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ تو ان کی مقدار کیا ہے؟ ان کی مقدار یہ ہے کہ اگر اجناس ادا کر رہا ہے انسان تو وہ گندم جو ہے وہ 2 سیر ادا کرے، پونے 2 سیر اور احتیاطاً 2 سیر، اور جو، کشمش اور جو ہے کھجور جو ہے وہ 3.5 کلو ادا کرے، یعنی گندم کے 2 سیر ہو گئے، اور جو اور کشمش اور کھجور کے 3.5 کلو ادا کرنا، یعنی ان میں سے کوئی ایک فرد کے صدقہ فطر کے لیے۔ اب جب ان کی قیمت ادا کریں گے تو ان کی قیمت تھوڑے سے الگ ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہر ملک اور ہر علاقے کے لحاظ سے ان اجناس کی قیمت مختلف ہے، لیکن ملک پاکستان اور شہر کراچی میں جو اوسط مقدار کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گندم کے لیے 320 روپے، اور جو کے لیے 480 روپے، اور کھجور کے لیے 2800 روپے، اور کشمش کے لیے 4800 روپے مقرر ہے۔ یعنی ایک فرد کے لیے یا کشمش کے حساب سے ادا کرے، یا یہ کہ وہ کھجور کے حساب سے ادا کرے، یا جو کے حساب سے ادا کرے، یا یہ کہ وہ گندم کے حساب سے ادا کرے۔ اب جس علاقے میں جو ان کی قیمت ہے اس حساب سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کا، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے اگر 1 دن 2 دن پہلے ادا کرے، یعنی رمضان میں کسی وقت بھی ادا کرے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن عید کے دن جو ہے نماز میں جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا
تو اس کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر ادا ہوگا، اور جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقات میں سے صدقہ ہوگا۔ اب یہ جناب عید کے دن بھی جو ہے جو شخص گھر کا سربراہ ہے، جو ذمہ دار ہے، اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص عید کے دن صبح صادق کے بعد وفات پا جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی گھر کا جو سربراہ ہوگا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے، اس پر بھی صدقہ فطر ہوگا، اور اگر صبح صادق کے بعد ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا اور ان کی یا اجناس ادا کرنا یا ان کی قیمت ادا کرنا، یہ جو ہے ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اب کن کو دیں گے؟ وہ غریب اور محتاج اور غربا مساکین کو دیں گے۔ ایک بات اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، جو حضرات پاکستانی ہیں اور وہ باہر ملک میں، امریکہ میں، سعودی عرب میں، قطر میں، دبئی وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور ان کے بال بچے پاکستان میں، اب وہ صدقہ فطر، کیونکہ صدقہ فطر میں یہ چیز ضروری ہے کہ جہاں جس جگہ میں انسان ہو اس علاقے کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو جو لوگ باہر ممالک میں ہیں اور ان کے بچے پاکستان میں ہیں، اب اس کے بارے میں سوالات ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے یا جہاں وہ رہتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں جس ملک میں، اس لحاظ سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو اس میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ چونکہ خود باہر رہتا ہے اور اپنی طرف سے وہاں کے علاقے کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرے، اور چونکہ اس کے بچے جو ہے وہ پاکستان میں ہیں تو چونکہ پاکستان میں لہٰذا پاکستان کے حساب سے ان کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ جو ادا کرنے والا ہے وہ چونکہ باہر ہے، اس لیے وہ پاکستان میں جو ان کے بچے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی ادائیگی بھی باہر کے حساب سے کی جائے گی، یعنی وہاں کے حساب سے ادا کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے غربا کا لحاظ رکھا جائے گا، جس میں غریب کو زیادہ فائدہ ہو اس طریقے سے ادائیگی ہوگی، یعنی اگر باہر کے ملک کے حساب سے ادا کرنے سے غریب کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس حساب سے ادا کریں گے، اگر پاکستان کے حساب سے ادا کرنے میں غریب کو فائدہ ہو تو اس حساب سے ادا کریں گے۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہو کہ جس میں غریب کو زیادہ فائدہ ہو اس حساب سے ادا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ اہم عمل جو ہے صدقہ فطر، اس کو صحیح طریقے سے بروقت اور مستحقین تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔